نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اس عشرۂ مغفرت میں دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست جو کہ عقیدہ شفاعت کے عنوان سے منعقد ہے، اس میں حاضر ہو کر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف اور اعزاز پیش کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ جل مجدہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ بالعموم آپ تمامی افراد کا، خواتین کا، آپ حضرات کا اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ فارمز کا، منتظمین کا، معتقدین کا، محبین کا اور بالخصوص مسجد کی جمیع انتظامیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع برآمد فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں پیش کر سکوں. اللہ پاک پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی میری گفتگو کا موضوع عقیدہ شفاعت ہے. دو باتیں عقیدہ اور شفاعت کے اعتبار سے لغوی و اصطلاحی تعریف کی صورت میں تمہیدی کلمات کے طور پر کہہ کر میں اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کروں گا. بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ کسی نے درس قرآن کے اس ماحول میں اپنی نشست سے اٹھنا نہیں ہے. ہاں، جس کا ذوق بنے وہ نعرہ لگا سکتا ہے، نعرے پر کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں، عقیدہ ایک عقد سے محفوظ ہے جس کے معنی گرا باندھنا، گانٹھ باندھنا یا مضبوطی سے پکڑنے کے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں نے ایسا اعتقاد رکھا، یا عام لفظوں میں کہیں میرا یہ عقیدہ ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ عقیدۃ حسنۃ، یعنی عقیدہ بڑا حسین ہے. وہ کتنا حسین ہے؟ پھر کہا جاتا ہے سالمۃ من الشک، میرا عقیدہ ایسا حسین ہے جو شک سے پاک ہے. یعنی کسی کا اگر عقیدہ ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ شک سے پاک ہونا چاہیے. صاحب قاموس نے
عقد کے مدار کے اعتبار سے 4 معنی بیان کیے، میں پہلا معنی اسے لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں الربط والشد، یعنی کسی بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور کیسے مضبوطی سے پکڑنا؟ آپ کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے عقد الحبل یعقد عقدا اذا ربطہ وشدہ بقوہ، رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس طرح تھام لینا کہ مخالفتوں کی لاکھ آندیاں چلیں، بدعقیدگی کی ہوا ہر طرف چلنا شروع ہو جائے، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، جب دل کسی بات پر مہر تصدیق ثبت کر دے اور ایمان لے کر آئے اور اس عقیدے پر یقین رکھ لے، تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مخالفتیں لاکھ ہو جائیں، اور زمین کے نظام شمسی میں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، رسی عقیدے کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح اصطلاح میں پھر ہم کہیں گے عقیدہ وہ ہے جس پر دل ایمان لے کر آئے یا جس بات پر دل مہر تصدیق ثبت کر دے، پھر اس سے انسان کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح لفظ شفاعت ہے، یہ شفع سے نکلا ہے، یہ وطر کی ضد ہے، اردو میں لوگ وطر پڑھتے ہیں۔ وطر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والشفع والوطر، جفت اور طاق رات کا یہاں سے نکلا گیا۔ تو شفع جو ہے نا یہ جفت کے معنی میں آتا ہے، اور وطر یہ اکیلے کے معنی میں آتا ہے، تنہا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ اکیلا ہے اور اکیلے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ کیسے اکیلے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے؟ کہ جو اس کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو بت پرستی سے دور رہتے ہیں، در در پر مانگنے سے دور رہتے ہیں، ہر کسی کے آگے جھولی پھیلانے سے دور رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے رسول کریم کی زبان مبارک سے کہ میں وطر ہوں اور وطر والوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ جو شفعن ہے نا، چونکہ یہ جفت کے معنی میں ہے اور وطر اکیلے ہونے کے معنی میں ہے، تو علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے معاملات میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے انسان کو جوڑ میں پیدا کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا فرمایا جائے گا انت وزوجک الجنہ، تو بھی جنت میں چلا جا، اور دنیا میں جو تیرے ساتھ جڑ گئے تھے آج انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا۔ تو اللہ نے انسان کو جوڑ میں پیدا کیا، اور انسان فطرتی مزاج ہے، وہ جوڑے میں رہنا پسند کرتا ہے، تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو جو انسان کے لیے شفاعت رکھی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کسی کو اپنے ساتھ جوڑ لے اور اس کے جڑنے کی برکت سے اللہ جل مجدہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے۔ تو شفع یہ جفت کے معنی میں ہے، اور شفاعت اس کا معنی بنتا ہے وساطت، وسیلہ یا سفارش۔ لسان العرب میں ہے وہی السوال فی التجاوز عن الذنوب والجرائم، گناہوں اور جرائم سے درگزر کرنے کے بارے میں سوال کرنا، یعنی کسی ایسے بندے کو اپنے ساتھ ملا لینا کہ جس کو ملانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گناہوں اور جرموں سے درگزر کے لیے اسے بطور وسیلہ کے پیش کرنا، یہ شفاعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت۔ تو شفاعت کی سادہ سی تعریف یہ ہوئی کہ اپنے گناہوں اور جرموں کے لیے کسی کو اپنے ساتھ جوڑ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور جرموں کے لیے بخشش طلب کرنا، اور اس جڑے ہوئے کی برکت سے اللہ اس گناہ اور جرم پر کی جانے والی توبہ کو قبول
سامعین مکرم، یہ جو عقیدہ شفاعت ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اسے سمجھ لیجیے گا۔ عقیدہ شفاعت یہ قرآنی آیات سے اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ شفاعت کا صریح انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے عقیدہ شفاعت کے حوالے سے کوئی بھی ابہام ہو اسے آج دور کر لیجیے گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، اس آیت کا ایک حصہ پڑھ کے بعض نادان لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے اعتقادات میں بگاڑ لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں عقیدہ شفاعت وہ قرآن کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کروا سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن عقیدہ شفاعت کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو پوری کرے، اللہ اسی آیت کو مکمل فرماتا ہے الا بإذنہ، کوئی نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کروا سکتا ہے مگر وہ جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے اذن عطا فرمایا، جسے اپنی بارگاہ سے اللہ نے اذن عطا فرمایا ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کے لیے چاہے اللہ کے حضور سفارش کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک مقام ہے، آیت نمبر ہے 48، وہ اس آیہ کریمہ کو عقیدہ شفاعت کے خلاف دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں نے 3 آیات مزید عقیدہ شفاعت کے رد میں جو پیش کی جاتی ہیں وہی قرآن سے بیان کرنی ہے اور انہی آیات سے عقیدہ شفاعت کو ثابت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو عقیدہ شفاعت کے حق میں بالمفہوم اور بالمعنی آیات آئی ہیں انہیں بھی ڈسکس کریں گے، وہ بھی 2 ہوں گی یا 3۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس دن کسی کی سفارش قبول کی جاتی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پر یہ حکم فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا کچھ بدلہ دے سکے گا۔ اب ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے اگر اکتساب فیض کرنا ہو تو ہم ان سے عقیدہ نہیں لیں گے جن کے عقیدے خود متزلزل ہوں۔ جب ہم نے قرآن سے عقیدہ لینا ہوگا تو ہم صاحب قرآن کے تربیت یافتاؤں سے عقیدہ لیں۔ ہم سب رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حبر الامہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس سے مراد کون سا نفس ہے کہ جو کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں دے سکے گا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس الکافرہ، لوگوں یہاں جو اللہ رب العزت نے نفس سے مراد لی ہے وہ نفس مومنہ نہیں ہے بلکہ وہ نفس کافرہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ کافروں کی جان کے بدلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد یعنی من الکافرین کہ اللہ کافرین کے حق میں، کافروں کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ اس آیہ کریمہ کو ایمان والوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ جل مجدہ قیامت کے دن کسی جان کے بدلے میں کسی جان کی
اور کسی جان کے عوض کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا، نہ کسی کا کوئی بدلہ دے گا۔ اس کی بارگاہ میں ڈرایا گیا ہے، اس کی بارگاہ سے خوف دلایا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس امید پر نہیں آنا کہ محشر کا دن ہوگا اور جس کی زلف عنبری کا تم تذکرہ کرتے ہو، جس کے والضحیٰ چہرے کی باتیں کرتے ہو، جس کی مزمل قمری کا ذکر کرتے ہو، وہ محشر کی گرمی میں تمہیں مجھ سے بچا سکے گا نہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ وہ اس آیت کو بیس بنا کر لوگوں کے اعتقادات کو خراب کرتے ہیں، عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نفس سے مراد نفس مومنہ نہیں ہے بلکہ نفس کافرہ ہے، کہ کافر کے بدل میں اللہ کسی کی سفارش قبول۔ اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں النفس الکافرہ النفس الکافرہ لا کل نفس، اس سے مراد نفس کافرہ ہے، ہر نفس اس سے مراد نہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن جن کے حق میں اللہ سفارش قبول نہیں کرے گا وہ کافر ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی ہوگی، اللہ کے مبارک رسول مصطفیٰ کریم کی تکذیب کی ہوگی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا ایک اور مقام ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اے ایمان والو اس دن سے پہلے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرو، جس دن لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت قبول کی جائے گی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور اس دن نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، مصطفیٰ کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والوں، روز محشر میں مصطفیٰ تمہیں اپنی کمری میں چھپا کر رب کی سختی، رب کی تاکیدات اور رب کی وعیدات سے بچا کر جو جنت میں لے کر جائیں گے، اور تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ مصطفیٰ شافعِ روز جزا بنیں گے، سنو رب قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ اس دن سے پہلے اپنا مال خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کے راستے پر، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی اللہ جل مجدہ اس دن کسی کی سفارش قبول کرے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا، ہم کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے مگر آیت پوری پڑھے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر بڑے ظالم۔ تو سامعین مکرم یہ دوسری آیت اختصار کے ساتھ کہ جسے ایمان والوں کے اعتقادات میں بگاڑ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اللہ جل مجدہ نے اسی آیت میں جواب دے دیا کہ اس آیت سے مراد کہ اللہ نہ اس دن کوئی دوستی تمہارے کام لے کر آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کرے گا، نہ ہی خرید و فروخت قبول کرے گا۔ کن کی؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اس کی تکفیر کی ہے، جنہوں نے اس کی نفی کی ہے۔ اللہ اس دن ان کافروں کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں سورہ زخرف میں وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے سارے کے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یہ خلیل پر الف لام لگا ہے، اور جب خلیل پر الف لام یعنی جمع پر جب الف لام لگتی ہے تو وہ اپنے دامن میں تاکید کا معنی رکھتا ہے۔ اب رب کسی ایک دوست کی بات نہیں کر رہا، دو کی بات نہیں کر رہا، دوستی کے دائرہ کار میں جتنے لوگ آئیں گے رب ان سب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے قیامت کا دن ہوگا کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک طرف رب قرآن ہی میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
کہ تیرا بھائی بھی تجھ سے فرار ہو جائے گا، محبت کے رخ میں توڑ توڑ کھلانے والی بیوی بھی تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، ماں بھی تجھ سے رائے فرار اختیار کرے گی، باپ بھی تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ کہتے دیکھیں دنیا و معافی ہاتھ کا کوئی دوست تمہارے کام نہیں آنے والا، کوئی رشتہ دار تمہارے کام نہیں آنے والا، کوئی عقیدت مند تمہارے کام نہیں آنے والا۔ جو تمہارا دوست ہے ایک وقت آنے والا ہے وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں ضرب بڑھا اور قرآن پورا پڑھ۔ رب کہتا ہے ہاں کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا الا المتقین، مگر میں نے جنہیں تقوی کا لباس عطا کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا جس پر انگلی رکھیں گے میں انہیں بھی ان کے توسط سے جنت میں۔ تو سامعین مکرم کی جو عقیدہ شفاعت کے رد میں علی حاذل القیاس قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے وہ انہی کے منہ پر تماچا بن رہی ہے، کیونکہ عقیدہ شفاعت وہ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیں یہ نادان، اور اب میں ان کو کیا کروں، یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی سفارش نہیں کروا سکتے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ قرآن کی صریح تکفیر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے تو ہم نے عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ جل مجدہ اس دن اپنے مقربین کو اذن خاص عطا فرمائے گا، اور وہ جس کے حق میں چاہیں گے اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا اور گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ اما عائشہ جلوہ فرما ہے، عرض کرتی ہیں حضور ذرا بتائیں تو صحیح، اگر کسی عورت کے 2 کمسن بچے فوت ہو جائیں تو اللہ اسے کیا اجر عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کمسن بچے محشر کے دن اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت بن رہے ہیں۔ اما عائشہ نے پھر عرض کی حضور اگر کسی کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی، ایک بچہ کم سنی میں فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا عائشہ وہ بھی محشر کے دن اپنے والدین کے حق میں باعث شفاعت بن رہا ہوگا۔ اب اما عائشہ نے اپنی طرف دیکھا اور ظاہراً کائنات کی لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر حضور کی خدمت میں عرض کی حضور اگر کسی کی اولاد ہی نہ ہو، حضور کا پیار دیکھیے گا، 2 فوت ہو جائیں تو وہ ماں باپ کے لیے باعث شفاعت، 1 فوت ہو جائے تو وہ ماں باپ کے لیے شفاعت۔ ماں عائشہ حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں آقا اگر ہو ہی نہیں تو کریم آقا نے فرمایا عائشہ غم کیوں کرتی ہے؟ فَأَنَا لَهُمْ، میں مصطفیٰ آگے بڑھ کر خود ان کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرواتا ہوں۔ جن کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی ہے، جن کو اللہ نے اس نعمت سے ظاہراً معذور رکھا ہے، عائشہ غم نہ کر، قیامت کا دن ہوگا محشر کی گرمی میں مصطفیٰ آگے بڑھ کر ان امتیوں کی اپنے رب کے حضور سفارش کرواتا ہوں۔ روایت کے لفظ ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بیٹی کا اسقاط حمل ہو جائے، جس بیٹی کا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، جس بچی کا ابورشن ہو جائے، اسقاط حمل ہو جائے، کسی وجہ سے کروانا پڑ جائے، زہر جسم میں پھیل جائے، وہ ابھی پہلے ہفتے کا ہو، 7ویں ہفتے کا ہو جب اسے دل کی دھڑکن مل جائے، 120ویں دن کا ہو جب روح پھونک دی جائے، یا وہ کسی بھی حالت میں رحم مادر کی اس سطح سے منسلک ہو جہاں سے اس نے نشو اور نما پانی ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ماں بیٹی اس کا اسقاط حمل ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا، اس کے والدین کے لیے جو بچہ اسقاط حمل کے ذریعے فوت ہوا ہوگا رب جہنم لکھ چکا ہوگا، قلم قدرت جہنم لکھ چکا ہوگا، وہ بچہ اپنے والدین کو جہنم میں جاتا دیکھے گا۔ حدیث میں جدل کے لفظ ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مجادلہ کرے گا، فرشتوں سے تکرار کرے گا، اور رب اذن عطا فرمائے گا کہ اس بچے کو اجازت ملے گی وہ بچہ اپنی ناف کے ذریعے اپنے والدین کو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، رب اس کی ناف کو وسیع کرے گا، وہ ناف کے ذریعے ماں باپ کو پکڑ کے جہنم سے نکال کے
تو بچے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں، کائنات کا بابا امام الانبیاء سیدہ کائنات کے سر کے تاج محمد الرسول اللہ اپنی امت کے لیے سفارش نہیں کریں گے؟ اب سنتے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کا جوان بیٹا فوت ہوا، جنازہ لگ گیا، آپ نے اپنے ایک صاحب سے کہا جا ذرا جنازے میں شامل لوگوں کی تعداد دیکھ کر آ۔ وہ گیا، واپس آیا، عرض کی حضور بڑے لوگ ہیں، پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ کہا بہت زیادہ، فرمانے لگے 40 سے زیادہ ہیں، کہنے لگا 40 سے تو بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنازے میں جلدی کرو، رسول کریم نے فرمایا تھا کہ جس کے جنازے میں 40 افراد شامل ہو جائیں رب ان 40 افراد کی سفارش اور شفاعت کی دعا میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں 100 کا عدد بھی لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جس کے جنازے میں 100 لوگ جمع ہو جائیں اللہ ان کے وسیلہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین مکرم، امتیوں کے لیے یہ اعزاز ہو کہ اگر 100 یا 40 بندے جنازے میں جمع ہو جائیں تو اللہ ان کی بھی سفارش کو میت کے حق میں قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض امتیوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی سفارش رب قبول، رسول کریم نے فرمایا عالم کے لیے اہل جنت اور اہل زمین حتیٰ کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی سفارش کرتی ہیں اور رب ان مچھلیوں کی اور مخلوقات ارضی و سماوی کی سفارش عالم کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا شہید کا یہ درجہ ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جنت میں اس کا مقام عطا فرما دیتا ہے اور اسے ایمان کا اعلیٰ لباس عطا فرماتا ہے اور اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہو تو اپنے خاندان کے 70 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ شہید کا یہ درجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، قال حضور فرماتے من استطاع، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے ان یموت بالمدینہ، اسے چاہیے کہ مدینہ جا کے مر جائے۔ اہل ایمان تازہ کریے۔ رسول کریم فرماتے تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مدینہ جا کر مرے۔ جو بھی تم میں سے مدینہ جا کر مرے گا، کریم آقا فرماتے فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، تم میں سے جو مدینہ جا کر مرے گا میں مصطفیٰ قیامت کے دن اس کے حق میں رب کے حضور شفاعت کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے اور میرے شیخ فرماتے ہیں بیٹا جو مدینے سے آتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر امام حسن رضا آپ فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کی ذات کا اعتقاد رکھتے ہیں، حضور آپ سے عقیدہ شفاعت پر گرہ باندھ کر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم مدینہ گئے ہیں، ہمیں موت نہیں آئی ہے، ان لوگوں نے ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا ہے، واپس بھیج دیا ہے، آقا اب ذرا کرم فرمائیں، کوئی اور آسانی فرما دیں، موت تو نہیں آئی، چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی سفارش مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں میرا پیار تم سے بڑا ہے، اگر تم وہاں مر نہیں سکے تو سنو من زارا قبری، تم میں سے جو بندہ بھی میری قبر کی زیارت کر لے، جو بندہ بھی میری قبر کی زیارت کر لے، رسول کریم فرماتے ہیں واجبت لہو شفاعتی، مجھے مصطفیٰ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کے حق میں رب کے حضور سفارش کروں۔ یعنی حضور کا دامان رحمت دیکھیں کتنا وسیع ہے اور امتیوں سے پیار دیکھیں کتنا وسیع ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا اگر تم وہاں مر نہیں سکے اور رب کا یہ امر نہیں تھا، پریشان نہیں ہونا، تم واپس چلے جاؤ، چونکہ تم نے میرا روزہ دیکھ لیا ہے، تم نے میری قبر انور کی زیارت کر لی ہے، تم میرے گنبد کے سائے میں بیٹھ آئے ہو، چونکہ تم میری بستی آئے ہو، میں مصطفیٰ اپنے در پر آنے والوں کو خالی جانے نہیں دیتا، جو میری قبر کو دیکھ آیا ہے مجھ پر
پر واجب ہو گیا ہے قیامت کے دن رب کے حضور اس کی شفاعت کرواؤں. پھر حضور نے ایک اور خوشخبری دی, سنیں کریم آقا توجہ یہاں رکھیں, انتظامیہ کے معاملات میں کر لیں. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی, فقط زارنی, بس تحقیق وہ مجھ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. یعنی حضور نے یہ انعام عطا کیا, یہ خوشخبری عطا کی کہ تم میں سے جو کوئی بھی میری قبر کو دیکھ لے گا اس کے لیے بھی اللہ جل مجدہ نے میری بارگاہ سے شفاعت کا پروانہ اسے عطا فرما دیا. اور جو میری قبر کو دیکھے گا حتیٰ کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا. سامعین مکرم, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الشفاعۃ خمسہ, 5 ازواج سفارش کروائیں. سب سے پہلے القرآن, قرآن اللہ کے حضور سفارش کروایا. قرآن رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوگا. اس کے سفارش کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, مولا علی بھی اس حدیث کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو, من قرأ القرآن وحفظہ وحفظہ, تم میں سے جو بندہ بھی قرآن کا قاری ہے یا اس کا حافظ ہے, قرآن کا قاری ہے یا اس کا حافظ ہے, حضور فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور داخل کرنے کی طریق کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ, کہ وہ اپنے گھر کے 10 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے گا. اور کس طرح لے کر جائے گا؟ فرمایا کلہم قد استوجب النار, اس حال میں لے کر جائے گا کہ ان 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا قلم قدرت حرکت میں آئے گا اور ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. مگر جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, قرآن کا حافظ تھا, وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے ان افراد کو جن پر اللہ نے جہنم واجب کر دی تھی انہیں بھی اللہ کی بارگاہ سے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے گا. قد استوجب النار, جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی. رسول کریم فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا اور قرآن کا حافظ خاندان کے 10 افراد کو اللہ کی بارگاہ سے جنت میں لے کر. تو مبارک ہو آپ کو 100 آباد کہ آپ میں سے اکثریت کے بچے یہاں پڑھتے ہوں گے. نہیں پڑھتے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, مصطفیٰ کریم نے فرمایا بہتری یہ نہیں ہے کہ تمہیں مالی جاؤ حیثیت مل جائے, منصب مل جائے, عزت یہ نہیں ہے کہ تمہیں رتبہ مل جائے. عزت یہ ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو اور تمہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تم میں سے جو قرآن پڑھے گا, رسول کریم فرماتے ہیں قرآن اس کے حق میں سفارش کر رہا ہے. والرحم, رشتہ دار سفارش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا 32 کا آنکڑا ہوتا ہے, ہماری بنتی نہیں ہے. بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا, بہن بہن کے ساتھ نہیں بولتی, بیٹا باپ کے ساتھ نہیں بولتا, ماں بیٹی کے ساتھ, بیٹی ماں کے ساتھ نہیں بولتی. سگے رشتوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق ربط کا نہیں ہے. جو ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ملتے ہیں, جو پیار کرتا ہے اسے پیار کرتے ہیں, جو گلے ملتا ہے اس کو گلے لگاتے ہیں اور اسے صلہ رحمی سمجھتے ہیں. کریم آقا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا, سل اس سے جوڑ, من قطع کا جو اس سے توڑتا ہے. فرمایا رشتہ دار سے سفارش کریں گے. اور اگر ساری زندگی ناراض رہے تو پھر اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا امانہ, امانت دار سے سفارش کریں گے. پھر فرمایا وَنَبِيُّكُمْ, نبی سے سفارش کریں گے. پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میری اہل بیت سے سفارش کریں گے. آج اہل بیت کا نام لیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے, ان کی ثنا بیان کی جائے, فاطمہ کا تذکرہ کیا جائے, علی کا نام لیا جائے, حسن کی بات کی جائے, حسین کا ذکر کیا جائے, زین العابدین کا ذکر کیا جائے, باقر کی بات کی جائے, جعفر کا نام لیا جائے, کاظم کی بات کی جائے, عسکری, نقی, تقی, رضا, جس کا نام لیا جائے. رافضیت و شیعیت کے فتوے آتے ہیں, لوگوں ایمان کو یہ معرفت عطا کر دو. رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کا پرسہ کرنے والا نہیں ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, مگر جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا,
علی کی محبت ہوگی، فاطمہ کا حیا ہوگا، حسن کی عقیدت ہوگی، حسین سے عشق ہوگا، جس کو میری اہل بیت سے پیار ہوگا وہ معاشر کی گرمی میں ہوگا، میری اہل بیت اسے چن چن کر معاشر سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ میری اہل بیت سے سفارش کرے گی، میری اہل بیت سے سفارش کر رہی ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا 3 ازواج سے سفارش کرے گی، کون سی؟ فرمایا الانبیاء، نبی سے سفارش کرے گی، فرمایا ثم العلماء، علماء سے سفارش کرے گی، پھر فرمایا ثم الشہداء، شہداء سے سفارش کرے گی۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، علی هذه القیاس، یہ سارے معاملات احادیث طیبات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، اللہ جل مجدہ کی مبارک رسول کی مبارک امت کا عالم یہ ہے کہ بچہ کم سنی میں فوت ہو جائے وہ والدین کے لیے باعث شفاعت ہے، بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے وہ والدین کے لیے باعث شفاعت ہے، عالم فوت ہو جائے تو 70 افراد کے لیے باعث شفاعت ہے، شہید فوت ہو جائے وہ 70 افراد کے لیے باعث شفاعت ہے، حافظ قرآن اپنے 10 خاندان والوں کے لیے قد استوجب النار، جن کے لیے اللہ نے آگ واجب کر دی ہے، ان کے لیے باعث شفاعت ہے۔ سمندر کی مچھلیاں سفارش کرتی ہیں، فرشتے سفارش کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی کائنات سفارش کرتی ہے، 100 لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں وہ 100 اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں، رب ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی قبر کو جو دیکھنے جاتا ہے، حضور کے روزے کی زیارت کو جاتا ہے، حضور کے روزہ گھر کو دیکھ کر آنکھوں کو کھلا کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں واجہ بد مجھ پر واجب ہو گیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں انسان کے نام اعمال میں شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، مصطفیٰ ذریعہ نہیں بن سکتے، مصطفیٰ سفارش نہیں کروا سکتے۔ مصطفیٰ کی ذات پر عقیدہ شفاعت رکھنے والوں کو آپ قرآن کی آیات پڑھ کر تکفیری ٹولہ قرار دیتے ہیں، اپنی عقل کو سلام کریں۔ قرآن میں نبی رحمت کے مبارک فرمان میں ولی سفارش کر رہے ہیں، مومن سفارش کر رہے ہیں، صحابہ سفارش کر رہے ہیں، اتقیاء و اصفیاء سفارش کر رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سفارش کر رہا ہے، مصطفیٰ سفارش نہیں کر رہا ہے۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مصطفیٰ کریم ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ سے خاص مقام قربت، مقام محمود عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حافظ ابن کثیر ہوں، مفسرین کے نام دیتے چلے جائیں، جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، اس مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوگا، نبی اپنی اعلیٰ مسندوں پر رونق افروز ہوں گے، رسول اپنے اعلیٰ منبروں پر جلوہ فرما ہوں گے، صدیقین اپنے مقام پر متمکن ہوں گے، شہداء کی اپنی شان ہوگی، اولیاء کا اپنا وقار ہوگا، اتقیاء کی اپنی شان ہوگی، سب اپنی شانوں کے لائق درجہ بدرجہ اپنے مقام پر ہوں گے، رب اپنی شان کے لائق عرش پر کرسی پر جلوہ فرما ہوگا، آواز آئے گی لوگوں متوجہ ہو جاؤ مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے، آواز آئے گی حضور کی سواری آ رہی ہے۔ انبیاء رسول کریم کو آتا دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے، محمد نبی تھے، باری تعالیٰ کو حضور کو ہمارے درمیان رونق افروز فرما۔ رسول دیکھیں گے، وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی رسول ہیں، باری تعالیٰ تو محمد الرسول اللہ کو ہمارے درمیان جلوہ فرما۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ معاملہ پیچیدہ ہے، نبی کہتے ہیں ہمارے درمیان، رسول کہتے ہیں ہمارے درمیان، بتا تو صحیح جس کے لیے تو نے بزم کونین سجائی ہے، جس کے لیے کائنات کو تو نے وجود عطا کیا ہے، جس کے لیے اپنا ہونا ظاہر کیا ہے، بتا تو صحیح اس تیرے محبوب رسول کی مسند کہاں بچھائی جائے، اس محبوب رسول کی مسند کہاں بچھائی جائے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں آج میرا محبوب آیا ہے، میرا رسول آیا ہے،
میرا محمد آیا ہے خدا کے پہلو میں، عرش کی دائیں جانب میری کرسی کے دائیں طرف ایک کرسی لگائی جائے اور آج مصطفیٰ کو خدا کے پہلو میں بٹھایا جائے. آج مصطفیٰ کو خدا کے پہلو میں بٹھایا جائے. رسول کریم فرماتے ہیں یجلسہ فیما بینہ و بین جبریل، خدا اپنے اور جبرائیل کے درمیان میں دائیں پہلو میں میری مسند بچھائے گا اور مجھے اپنی بارگاہ سے وہ مقام محمود عطا فرمائے گا کہ میں رب کے دائیں پہلو میں اس کی عطا کردہ شان کے لائق کرسی پر رونق افروز ہوں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وَيَشْفَعُ لِأُمَّتِهِ، پھر میں مصطفیٰ اپنی امت کے لیے رب کے حضور سے فارغ کروں گا. فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہی وہ مقام محمود ہے جسے مفسرین مقام شفاعت کہتے ہیں. کیونکہ جب حضور اس مقام پر متمکن ہو جائیں گے پھر اس مقام پر بیٹھ کر حضور اپنے گناہگار امتیوں کی رب کے حضور سے فارغ کریں گے. سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. رسول کریم اپنے حجرہ انور میں جلوہ فرما ہے، سر انور جھکا ہوا ہے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں. جبریل کو رب نے بھیجا ذرا پتہ تو کر میرے مصطفیٰ کو کس بات نے غمناک کر دیا. جبریل حاضر ورش کی آقا وجہ غم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے میری امت کا غم کھایا جا رہا ہے، مجھے میری امت کا غم کھایا جا رہا ہے کہ اللہ میری امت کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ کرے. جبریل دوڑتے ہوئے گئے، عرض کی باری تعالیٰ مصطفیٰ کریم کو اپنی امت کا غم کھایا جا رہا ہے. حضور نے رب نے دوبارہ بھیجا اور جا کر فرمایا اے جبرائیل مصطفیٰ کو خوشخبری سنا دے، انا سنہدیک فی امتک ولا نسوء، مصطفیٰ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کرتے ہیں. مصطفیٰ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. سامعین مکرم، امام باقر اپنی مسند پر جلوہ فرما ہے. امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اہل عراق آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عراق والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ رسول کریم کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، بتائیں یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس کا یہ عقیدہ ہے حق 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 ہے حق ہے حق ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ معاشر کے دن مصطفیٰ سے فارغ کروائیں گے اس کا عقیدہ حق ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے نزدیک قرآن کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے، بخشش والی آیت یہ ہے، رحمت والی آیت یہ ہے، عطا والی آیت یہ ہے، رب کی کرم نوازی والی آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم سوچتے ہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، یہ سب سے زیادہ اطمینان والی آیت ہے، یہ سب سے زیادہ انسان کے قلب و باطن کو خیرہ کرنے والی آیت ہے، اسے سکون عطا کرنے والی آیت ہے. آپ فرماتے نہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا نہیں ہے، سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں امت کے لیے غمناک ہوں گے. رب فرمائے گا مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے. یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. لوگوں، نبی رحمت جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کردہ کرسی پر رونق افروز ہوں گے، حضور جب جلوہ فرما ہوں گے، آپ ایک منظر دیکھیں گے کہ میری امت آدم کی خدمت میں گئی، آواز آئے گی اذهب الى نوح کی خدمت میں گئی، یہی آواز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، الغد ہر نبی یہی کہے گا آج تو ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. پھر عیسیٰ راستہ دکھائیں گے، امت مصطفیٰ کریم کی خدمت میں آئے گی، امت حضور کی خدمت میں آئے گی. رسول کریم اپنی مسند چھوڑیں گے اور اپنا سر انور رب کے حضور جھکا لیں گے، اپنا سر انور
رب کے حضور جھکا لیں گے، رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے میرے مصطفیٰ اپنا سر اٹھا، قل یسمع، اے میرے مصطفیٰ آج تو بات کر، تیری بات کو سنا جائے، سبحان اللہ، سل تعطا، تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، اور اب فرماتے ہیں وشفع تشفع، مصطفیٰ آج تو جس کے حق میں سفارش کرے گا میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول فرماؤں گا۔ سامعین مکرم سنیں، رب نے نبی دو جہاں کو اپنے دائیں پہلو میں مصطفیٰ کی شان کے لائق مسند عطا فرمائی، مصطفیٰ کریم اس مسند پر جلوہ فرما ہے، اپنی امت کا غم دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں، حبس میں، شدت میں، تپش میں، کانوں کی لو تک پسینہ دیکھتے ہیں، ان کا تڑپنا دیکھتے ہیں، بکھرنا دیکھتے ہیں، مچلنا دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے رہا نہیں جاتا، حضور اپنی مسلک چھوڑ دیتے ہیں، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، مصطفیٰ کریم رب کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے رب نے فرمایا ہوگا مصطفیٰ آج تجھے سر جھکانے کے لیے نہیں بلایا، آج تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو مجھے دیکھتا جا، میں تجھے دیکھتا۔ مصطفیٰ تو آج بھی سر جھکا کے بیٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ سامعین مکرم سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت سے پیار کتنا کرتے ہیں، اس امت سے حضور کا تعلق کیسا ہے، اس امت سے حضور کی محبت کیسی ہے، اس امت سے حضور کا پیار کیسا ہے کہ قیامت کا دن مصطفیٰ اس امت کے لیے اپنی مسند چھوڑیں گے، دنیا ہوگی تو حضور آنسو بہا رہے ہوں گے، عرش پر مسند پر بیٹھ کر رب کے حضور امت کے لیے اپنی مسند چھوڑ رہے ہوں گے۔ رب فرمائے گا مصطفیٰ آج سوال کر، جو تو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا، آج تو جو تو کہتا جائے گا تیرا رب وہ کرتا جائے گا۔ مصطفیٰ تو سفارش کرتا چلا جا، رب تیرے وسیلے سے ان گناہگاروں کی سفارش قبول کرتا چلا جائے گا۔ تو سامعین مکرم یہ ہے مقام، یہ ہے شان رسول کریم کے مقام شفاعت کی۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اذا واللہ، خدا کی عزت کی قسم، لا اردا، میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک بھی امتی آگ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یہ شفاعت فی امتی حتی یردا، میں سفارش کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ میرا ہر امتی جنت سے نکل جائے گا، پھر میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی حضور عالم محشر میں بھی مسند دائیں پہلو میں لگائے جانے سے راضی نہیں ہوں گے، مصطفیٰ رب سے تب راضی ہوں گے جب مصطفیٰ کے امتی جنت میں چلے جائیں۔ یہ حضور کا مقام شفاعت ہے۔ سامعین مکرم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کی سفارش کروا رہے ہوں گے، سفارش کرواتے چلے جائیں گے، کرواتے چلے جائیں گے، اشفع امتی حتی ینادی، سفارش کرواتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ پکارنے والا پکارے گا، اردیت یا محمد، اے میرے محبوب کیا تو راضی ہو گیا، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں نعم یا ربی ردیت، آج اس لمحے کے بعد جب امتی سارے جہنم سے نکال دیے گئے تیرا مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ حضور کا مقام شفاعت ہے کہ حضور اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گے جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کرتا۔ تو سامعین مکرم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امتیوں کے لیے ایک خوشخبری عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ حضور فرماتے ہیں خیر بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ، مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اپنی امت کے آدھے امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤں یا حق کے شفاعت اپنے پاس محفوظ رکھوں۔
حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، بس میں نے شفاعت کا حق اپنے پاس رکھا۔ کس کا حق رکھا؟ شفاعت کا حق اپنے پاس رکھا۔ لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، حضور جانتے تھے کہ اگر میں آدھی امت کے لیے شفاعت کی بات کر دیتا اور رب بغیر حساب و کتاب کے مجھے میری آدھی امت کو جنت میں لے جانے کا پروانہ عطا کر دیتا، اور پھر ایک وقت آتا کہ جہنم کی آگ میں جھلستا ہوا میرا کوئی امتی پکار کر کہتا یا محمد اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کو آئیے، مجھے بچائیے، آگ میرا وجود جلاتی ہے، آگ میرے وجود کو پگھلاتی ہے، آگ کی شدت سے میرا جسم جلا جاتا ہے، رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں، دنیا میں آپ کی ذات پر ایمان لے کر آیا تھا، آپ کے عقیدہ شفاعت پر یقین رکھتا تھا، بلے کچھ بھی نہیں پر آپ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا۔ رسول کریم فرماتے اگر وہ امتی پکار لے گا، جب میں آدھی امت لے جاؤں گا تو میں پھر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آدھی امت کو جنت میں لے جانا پسند نہیں کیا، حق کے شفاعت رکھ لیا کہ امتی پکارتے چلے جائیں گے، میں مصطفیٰ انہیں جنت میں لے کر چلا جاؤں گا، میں اپنے امتیوں کو جنت میں لے کر جاتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، حتی اردا، ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے رب سے سامعین مکرم۔ پھر رسول کریم نے فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَخْفَى، بے شک یہ عام بھی ہے اور کافی بھی ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اپنی امت کے تقوی شعاروں کے لیے حق لیا ہے، نیکوکاروں کے لیے حق لیا ہے؟ وہ تو اپنے تقوی کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، میں نے یہ حق ان کے لیے نہیں لیا۔ حضور فرماتے ہیں ہاں میں نے حق لیا ہے، لا نہیں لیا ولکنھا، لیکن جن کے لیے لیا ہے وہ کون ہے؟ للمذنبین، گناہ گاروں کے لیے لیا ہے، الخطائین، خطا کاروں کے لیے لیا ہے، المتلبسین، گناہوں میں گزرے ٹکڑوں کے لیے لیا ہے۔ یہ تین درجات حضور نے بیان کیے۔ حضور فرماتے میں نے گناہ گاروں کے لیے جو چھوٹے درجے کے گناہوں میں ہوں گے ان کے لیے یہ حق شفاعت دیا ہے، الخطائین جو تھوڑے بڑے گناہ گار ہوں گے میں نے ان کے لیے یہ حق شفاعت دیا ہے، اور المتلبسین جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، ریاکاری میں گزری، طمع میں گزری، حرص میں گزری، بدکاری میں گزری، ساری زندگی خود پر ظلم اور زیادتی میں گزری، کریم آقا فرماتے ہیں جن کے پلے کخ بھی نہیں ہوگا اور عمر ساری زیادتیوں میں، جرموں میں، گناہوں میں گزار کر آئے ہوں گے اور گناہوں سے لٹڑے پڑے ہوں گے، میں مصطفیٰ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنے ان امتیوں کے لیے بھی سفارش کروا، اور میں نے یہ حق تو لیا ہی ان کے لیے ہے جن کے پلے کخ بھی، بس ان کے دل میں میری ذات پر ایمان ذرہ برابر تھا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، مصطفیٰ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا مقام شفاعت۔ تو سامعین مکرم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ مقام شفاعت عطا کیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، نبی رحمت نے اپنے مبارک فرمودات میں اس کا ذکر کیا کہ لوگوں کوئی تمہاری سفارش نہیں کروا سکتا، کوئی تمہاری بخشش نہیں کروا سکتا، کوئی تمہارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، کوئی دوستی کام نہیں آ سکتی الا باذنہ، مگر جنہیں اللہ نے اذن عطا کیا ہے وہ جب چاہے جسے چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر۔ سامعین مکرم، اس لیے اپنے ایمان کو جلا بخشیے اور عقیدہ کے معنی پر غور کیجیے اور حضور کے مقام شفاعت پر گانٹھ باندھیے، پھر مخالفتیں لاکھ آئیں، مشکلات لاکھ آئیں، پریشانیاں لاکھ آئیں، عقیدے کا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے لاکھ فتنہ پرور کھڑے ہو جائیں، آپ کا عقیدہ جب حضور کی ذات پر بن جائے پھر مخالفتیں لاکھ ہوں، پھر آپ کے عقیدے کو اپنی راہ سے ہٹنا، متزلزل قدموں کو ہونا نہیں چاہیے۔ سامعین مکرم، میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس بن مالک۔ کیا نام ہے؟
کہ رسول کریم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال مصطفیٰ کی خدمت میں گزارے. کتنے سال؟ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. چھوٹے سے تھے، بچے تھے تو ماں والدہ حضور کی خدمت میں دے کر آ گئی، اور حضور کی خدمت میں 10 سال رہے. جب آثار بلوغت نمودار ہوئے تو خود ہی حضور کے گھر سے کنارہ کر دیا ظاہراً. انس بن مالک 10 سال رسول کریم کی خدمت میں رہے. آپ میں سے مجھ سمیت ہر بندہ سنی ہے، اہل سنت کا پیرو ہے، سواد اعظم کا ماننے والا ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے نزدیک تو محدثین جب حدیث میں رسول کریم جس سواری پر سوار ہوئے اس کا نام لیتے ہیں تو ترجمے میں گدا نہیں لکھتے، دراز بوجھ. یعنی وہ حضور کی نسبت کا اتنا حیا کرتے ہیں، اتنی تکریم کرتے ہیں، حضور کے نالین پاک کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. شیخ الحدیث جیسے لوگ، حجت البالغہ الاسلام جیسے لوگ، بڑا بڑا مقام رکھنے والے لوگ، حجت المحدثین جیسے لوگ، امام العصر جیسے لوگ حضور کے مبارک نالین کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. یہ نسبت جس شے سے حضور کو ہے ان کے لیے، ہمارے لیے وہ نسبت سب سے مقرب ہے، سب سے معزز ہے. تو جس کی نسبت حضور کے گھر کے ساتھ 10 سال رہی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کوئی اس کا اندازہ لگا نہیں سکتا. اب انس بن مالک سے عقیدہ لیں. انس بن مالک کریم آقا کی خدمت میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کیا قیامت کے دن آپ میری سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا انس میں تیری سفارش کروں گا. بات ختم ہو گئی، اب مزید کچھ کوریدنے کی ضرورت نہیں تھی. انس بن مالک نے ہمیں یہ پیغام محبت عطا کیا. پھر حضور کی خدمت میں عرض کی حضور وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان اپنی جان کے بارے میں پریشان ہوگی، میں وہاں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ حضور مجھے آپ کہاں ملیں گے؟ کریم آقا نے فرمایا انس سن، میں تجھے پل صراط پر ملوں گا. جب میرے امتی پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، میں مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کے لیے دعائے شفاعت کر رہا ہوں. انس بن مالک نے پھر کہا حضور اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرنا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں نام اعمال کھل رہے ہوں گے، میرے امتیوں کے نام اعمال میں کچھ کمی آئے گی اور گناہوں میں زیادتی آئے گی، میں مصطفیٰ رب کے حضور اس مقام پر اپنے امتیوں کی سفارش کروں. انس بن مالک پھر کہتے ہیں آقا اگر وہاں بھی نہ ملے، حضور نے فرمایا پھر ایسا کرنا حوض کوثر پر آ. انس بن مالک میں تجھے حوض کوثر پر ملوں گا، میرے امتی تھک کر سفر کر کر آئیں گے، میں مصطفیٰ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلا رہا. لوگوں انس بن مالک نے پھر سوال کیا حضور اگر آپ مجھے کہیں نہ ملے، میرا وجدان کہتا ہے، ایقان اور ایمان کہتا ہے. انس پوچھنا چاہ رہے تھے کہ رب نے تو جنت آپ کے لیے سجانی ہے، لوگوں کو آپ کا مقام دکھانا ہے، مصطفیٰ کریم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ رب سے محو کلام ہو، وہ آپ سے محو کلام ہو، آپ رب کو تکے جاتے ہو، رب آپ کو تکے جاتا ہو، امتی پریشان ہو، وہ پل صراط پر آپ کو نہ پائیں، وہ میزان عمل پر آپ کو نہ پائیں، وہ آپ کو حوض کوثر پر نہ پائیں. مصطفیٰ پھر کہاں جائیں گے؟ لوگوں سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں انس سن لے خدا کی عزت کی قسم، میرے امتی اس میزان حشر میں جب آئیں گے، میں مصطفیٰ ان تینوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. اگر وہ پل صراط پر آئیں گے میں پل صراط پر رہوں گا، میزان عمل پر آئیں گے میں میزان عمل پر رہوں گا، میرے امتی حوض کوثر پر آئیں گے میں مصطفیٰ حوض کوثر پر رہوں گا. اس پر بات سامعین مکرم، مصطفیٰ کریم نے اپنی امتیوں کا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کا، اپنا نام لینے والوں کا یہ مان رکھا ہے کہ امتی رمضان کا مہینہ آئے، چوک پر کھڑا ہو کر سگریٹ پیے، پانی پیے، ادویات زندگی کی خوراک کی صورت میں استعمال کرے
اور ہر دھرمی کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ رب کے مصطفیٰ کے فرمان کا منکر بن کر رہے، اس کی شریعت کا منکر بن کے رہے، اس کے راستے کا منکر بن کے رہے، منادی اذان دیتا رہے، فلاح کی طرف بلائے، کامیابی کی طرف بلائے، نجات کی طرف بلائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی طرف بلائے، اور وہ اذان 5 وقت مصلی پر کھڑا ہو کر دیتا رہے، لوگوں کے کان میں اذان پڑتی رہے، امت مصطفیٰ کی اذان پر کان نہ دھرے، ساری عمر خدا سے اور اس کے مصطفیٰ سے جنگ بھی کرتی رہے۔ مصطفیٰ پھر بھی کچھ خبری دیتے ہیں کہ ساری عمر مجھ سے دور رہے تھے، بس ایک مرتبہ کہہ دیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس ایک مرتبہ کلمہ شہادت زبان سے پڑھ لیا تھا، اس ایک بار پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر واجب ہو گیا تھا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے حوض کوثر پر، میزان عمل پر اور پلے صراط پر رب کے حضور سے سامعین مکرم، یہ مقام شفاعت ہے، مگر ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، ہمارے لیے فکری احساس کے دروازے کھولتا ہے، اعتقادی طور پر کمزوریاں دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کریم آقا نے فرما دیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رب نے رسول کریم کے ذریعے خبر دے دی الصوم لی وانا اجزی بہ۔ آپ مجھے بتائیں ہماری مسجدوں میں رمضان کے ایام میں کون ہے جو رب کے پیارے نبی کی زبان سے عطا ہونے والے پیغام میں مغفرت کی طرف رجوع کرتا ہے؟ حضور کا تو مقام شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول کریم نے خود فرمایا لوگوں سن لو، حضور فرماتے ہیں کہ میرا مقام شفاعت حق ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامہ حق، قیامت کے دن میری شفاعت ہر کسی کے حق میں لازم ہے، ہر کسی کے لیے میری شفاعت کا حق محفوظ ہے، ہاں ان کے لیے نہیں ہے۔ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، ان کے لیے نہیں ہے جو میرے حق کے شفاعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انکار کا صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بندہ کسی سے کلام کرے، کسی پر ایمان لے کر آئے، انکار کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جو روابط اصول اور ضوابط کی صورت میں طے ہو جائیں بندہ ان سے کنارہ کر جائے۔ اگر ہم حضور کا حق شفاعت مانتے ہیں تو ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم حضور کی ذات پر اس حال میں ایمان رکھیں کہ حضور نے جو راستے طے کر دیے ہیں ان راستوں سے کنارہ نہ کریں۔ تو سامعین مکرم، یہ فکری طور پر تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم آپ کو پیغام محبت دیتا ہے، آپ کو پیغام فکر عطا کرتا ہے کہ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو۔ سامعین مکرم، آج حضور کے دامن شفاعت سے وابستگی اختیار کیجیے، حضور کی محبت کو اپنے دل کے قریب کیجیے، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین کی برکت سے وہ آپ کے لیے باعث شفاعت بن رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو رسول کریم کے راستے پر چلائیں، یہ راستہ آپ کے لیے سفارش کر رہا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کی، ایمان کی مضبوطی کا کوئی اور پہلو اس فتنے کے دور میں مزید مزین ہو کر آپ کے سامنے آئے تو میں آپ کو ایک پیغام محبت دیتا ہوں۔ آپ عشرۂ نجات میں 10 دنوں کے لیے لاہور مرکز منہاج القرآن پر شہر اعتکاف ہوتا ہے۔ فہم دین، توبہ، سسکیوں اور آہوں کی بستی سجتی ہے، اور شراب طہورہ کے جام پلائے جاتے ہیں، محبت کی بات کی جاتی ہے، ادب رسالت کی بات کی جاتی ہے، معرفت الہی اور انوار و تجلیات و مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس شہر اعتکاف سے اکتساب فیض کے لیے نیت کیجیے، اور وہاں جا کر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنا رنگ نکھرتا ہے، آپ کی طبیعتیں کتنی بحال ہوتی ہیں، اور دل مضطرب ہونے کے راستے سے نکل کر کتنا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو سامعین مکرم، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گزار ہوں کہ وہ ہماری آج کی اس پہلی نشست کو جو کہ عقیدہ شفاعت کے عنوان سے منعقد ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور، اور ہم سب کو عقیدہ شفاعت پر
دل کا چین، اطمینان اور سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال کریں؟ میں ابتدائی گفتگو میں تو نام نہیں لے سکا، لیکن اختتام گفتگو میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ناموں کی بڑی طویل فہرست ہے، محترم میاں محمد عارف صاحب کا، محترم علامہ طاہر افضل الوالدی صاحب کا، محترم افضال رسول چشتی صاحب کا، صوفی مہر بارز صاحب کا، حاجی محمد